طعیمہ بن عدی نے وحشی سے کہا اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا، علی کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا، رسول پاک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس نے حضرت حمزہ پہ وار کیا، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو ہندہ آئی، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، سینہ چیر دیا، کلیجہ نکال کے چبایا، اور پھر چبا نہیں سکی تو تھوک دیا۔ جب میرے نبی لاش پر آئے اور دیکھا چچا کا حال، اتنا روئے کہ ہچکیاں دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ نبی کے درد کو تو سمجھو، حالانکہ وہ تو حمزہ کو جنت میں دیکھ رہے تھے، پھر بھی ہچکیاں بند گئیں، اور میرے رب نے جبریل بھیجا میرے محبوب کے پاس، جاؤ اور اس سے کہیں کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، میں نے عرش پہ لکھ دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اور جب میرے نبی مدینہ آئے، آپ نے ساری دنیا میں ایک دفعہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کہیں 2-3 دفعہ ہو جاتا ہے، میرے نبی نے اپنے صحابہ کے جنازے پڑھائے ایک دفعہ۔ واہ یا رسول اللہ، اور واہ یا حمزہ، میرے نبی نے اپنے چچا کا جنازہ 70 دفعہ پڑھایا۔ کیا پیار تھا۔ وحشی نے کسی کو کہا، اس کے قتل کا حکم تھا، مدینے چلا جا معافی ہو جائے گی۔ اس نے منہ یوں چھپایا، مجھے دیکھو سارے، صرف آنکھیں نظر آ رہی، اور مدینے میں داخل ہوا اور مسجد نبوی میں پہنچا، ایک دم کپڑا ہٹا کے کہنے لگا آپ سے امان کا طلبگار ہوں۔ تو آپ نے یوں دیکھا، پہچانا نہیں، تو آپ نے کہا اوحشی انت، تو وحشی ہے؟ کہا جی۔ کہا بیٹھ جا، اگر تو مجھ سے امان طلب نہ کرتا میں تیری گردن اڑاتا، لیکن میری اپنی شریعت کا قانون ہے، جو امان طلب کرے اسے امن دے دو، معاف کر دو۔ فما اقعد، بیٹھو۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے، کسی کا نہیں پوچھا۔ کہنے لگے ارے اللہ کے بندے، اتنا تو بتا دے تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ چونکہ ویسی چھوٹا سا، حمزہ باپ کی طرح لمبے قد کے، اور ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، دونوں تلواروں دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے، سارے صحابہ ایک ہاتھ سے لڑتے تھے، حمزہ دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے، گاجر مولی کی طرح باطل کو کاٹتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے طعیمہ بن عدی نے کہا تھا ان 3 میں سے کوئی ایک قتل کر دے، تو حمزہ کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پہ وار کروں گا، اتنا خوف تھا کہ وہ سوئے ہوتے پھر بھی ان پہ وار نہ کرتا، اور آپ کا بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آپ کے گرد تو پہرا تھا، تو میں تو علی کی تلاش میں نکلا تھا کہ اسے جا کے قتل کروں، لیکن میں نے ان کو لڑتے دیکھا، اسد اللہ ان کا بھی خطاب ہے، میں نے ان کو لڑتے دیکھا تو وہ چاروں طرف ان کی نظر یوں گھوم رہی تھی اور لڑ رہے تھے، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا شاہ سوار بھی اور بہت بڑا بیدار بھی ہے کہ تلوار کے ساتھ نظر بھی گھما رہا ہے کہ کوئی دائیں بائیں سے وار نہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے میں نے کہا اس کو بھی نہیں کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا، تو میں نے حمزہ کو دیکھا وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار سے لڑ رہے تھے اور دائیں بائیں سے بے خبر تھے۔ میں نے کہا اس پہ میرا وار چل جائے گا، اور وہ آگے بڑھ رہے تھے، آگے ایک پتھر تھا، میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا اور اپنے برچھے کو تولنے لگا۔ جب وہ لڑتے 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 میرے سامنے آ گئے اور میں سمجھا کہ میرا برچھا وار کرے گا، تو میں نے برچھے کو پھینکا جو ان کی آنت اور جگر کو چیر کے نکل گیا۔ 7 سال ہو گئے تھے اس واقعہ کو۔ جب یہ قصہ سنا تو میرے نبی زار و قطار رونے لگے، داڑھی تر ہو کے۔
ایسوں کو تو بولنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں، میرے نبی آخر انسان تھے، پتھر کا دل تو نہیں تھا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ اب آپ نے کہا ویحک، ارے تیرا بھلا ہو، غیب عنی وجہک، تیرا اللہ بھلا کرے، جب تو میرے پاس آیا کرے نا تو میرے سامنے نہ بیٹھنا، کہیں میرے دائیں بائیں پیچھے بیٹھنا، تجھے دیکھ کر میرے دل کے زخم تازہ ہو جاتے۔ محبت، عزت، اکرام اور سب سے دل کو صاف کیے بغیر نہ علم چلے گا، نہ درس چلے گا، نہ پیغام چلے گا، نہ خانقاہ چلے گی، نہ تبلیغ چلے گی، نہ امت چلے گی۔ ساری